الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہا کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے لیے ایک باندی چن لیں اور انہوں نے اپنے لیے صفیہ رضی اللہ عنہا کو چنا۔ ایک صحابہ نے سجھاؤ دیا کہ بہتر ہوگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے چن لیں، جو کہ رہنما اور سردار کی بیٹی تھی، اور دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو کوئی اور باندی دے دی جائے۔ تو پھر انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حنانہ بن ربیعہ کی بہن کو چنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ ان کے مہر ان کی آزادی تھی۔ مدینہ کو روانگی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کے ساتھ شہر سے 20 میل دور ڈیرہ ڈالا۔ سالم انصاریہ جو ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو دلہن کے روپ میں تیار کیا۔ امام صحابی سیرت کتاب علم نبالہ میں صفیہ رضی اللہ عنہا کی خاصیت درج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدائش سے اور فطرتاً اعلیٰ ظرف تھی، وہ رب سے ڈرنے والے، خوبصورت، سمجھدار، صابر اور حرمت والی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ انہیں چوٹ کیسے لگی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ انہیں خواب آیا تھا کہ چاند ان کے گود میں آ گرا ہے۔ جب انہوں نے اپنا خواب اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے ان پر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یثرب کے راجا سے محبت ہو گئی ہے۔ جب ان کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی تو وہ 17 سال کی تھی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں خیبر سے مدینہ کا سفر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی میں ان کا سامنا کبھی ایسے شخص سے نہیں ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہذب ہو۔ جب مدینہ کے لوگوں کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ ان سے اور ان کے منصور افراد سے ملنے آئے۔ مسلمانوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، وہی منافقوں کے چہرے پھیکے پڑ گئے تھے۔ تمام امت المومنین اپنے گھروں میں بے صبری سے منتظر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور انہیں اس عظیم جیت کی مبارکباد دینے کے لیے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ انہوں نے یہودی سردار کی بیٹی سے شادی کر لیا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو فطری طور پر حسد ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ صحیح نہیں سمجھا کہ اپنی نئی دلہن کو کسی بھی بیوی کے گھر ملانے لے جایا جائے۔ وہ سیدھا حریثہ بن نعمان انصاری کے گھر گئے اور وہیں ٹھہرے۔ مدینہ کی تمام خواتین صفیہ رضی اللہ عنہا سے ملنے آئی اور سبھی ان کی تعریف سے بھری ہوئی تھی۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ پارٹ 20 کے پچھلے ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔